الحمدللہ البشیر الرزاق القادر الذي جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمد الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحابہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شجاعت بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گناہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جانیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکہ والے، لامکہ والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کرتا آیت کریمہ رب تقدس و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ کے ولی متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا ولی اپنی شان کی زندگی جیتا ہے، دنیا میں خدا سے ڈرتا ہے، خدا کو راضی کرتا ہے، اس فکر میں ہمیشہ اللہ کے ولی رہتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، وہ اللہ کو راضی کرنے میں اپنی شب و روز گزارتے ہیں۔ خوف خدا، یاد الہی، اللہ کا ذکر ہمیشہ ان پر غالب رہتا ہے، اور جو بندہ خدا کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، اللہ اپنے انہی بندوں کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو بندے خدا کو ہمیشہ یاد کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں ایک شعر عرض کروں، شاید نے بڑی عقیدت کے ساتھ اپنی محبت کو اظہار کیا کہ سائے میں تمہارے ہیں
قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے، قربان دل و جان سے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان سے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضرات محترم، یہ عرس مقدس حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے، اس وقت پورے ہندوستان میں ہمیشہ کا یہ طرز طریق رہا، کہیں نہ کہیں اللہ کے ولی پہنچ کر دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام کی تبلیغ اللہ کے وجہوں سے اس قدر چلی کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں مسجدیں آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، اللہ اکبر کہ آج صدائیں جہاں سے بھی سنائی دے رہی ہیں، یہ سب میرے خواجہ کا احسان و کرم ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان میں ہر طرف کفر کا بول بالا تھا، کوئی خدا کو ماننے والا نہیں تھا، بہت کم ہی علاقوں میں جہاں اللہ کے ولی سرکار غریب نواز سے پہلے آئے ہوں اور آپ نے اسلام کی خدمات انجام دی ہو، مگر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے، آپ نے 90 لاکھ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، ان کے سینے میں اللہ اس رسول کی محبت کو داخل کر دیا، انہیں کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا، اور 90 لاکھ کی ایسی لمبی تعداد ہے جو دستے خواجہ غریب نواز پر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئی۔ آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جو انہی کی ہاتھوں اسلام قبول کیے اور ان کے چہرے نورانی کو دیکھ کر، ان کی تبلیغی انداز کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر کسی نے چہرے غریب نواز کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا، کسی نے غریب نواز کے چلتے انداز کو دیکھا تو اسلام
اس نے غریب نواز کی اندازِ گفتگو کو دیکھا تو اسلام قبول کر لیا، کسی نے غریب نواز کی آواز کو سنی اسلام قبول کر لیا، غریب نواز کے ساتھ بیٹھا اسلام قبول کر لیا، ان کے سفر کو دیکھا اسلام قبول کر لیا۔ جب غریب نواز کے آنے اور جانے سفر کو دیکھا، گفتگو کو سنا، ان کی گفتگو کو سننے کے بعد جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ جب غریب نواز کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے کہ خیر بھی سننے کے بعد اسلام قبول کرنے سے نہیں رہ سکا، جس کے پیشانی پتھروں کے آگے جھکتے تھے، سمندروں کے آگے جھکاتا تھا، سمندر کی موجوں کے آگے، ان کی لہروں کے آگے سر جھکا کر اسے خدا سمجھ بیٹھا تھا، میرے آقا غریب نواز کو دیکھا اسلام قبول کر دیا۔ جو برسوں سے آگ کے آگے سر جھکائے بیٹھے تھے کہ آگ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، غریب نواز کو دیکھا تو اس آگ کو چھوڑا، غریب نواز کے پیچھے پیچھے چلا، اسلام کی دولت مل گئی۔ غریب نواز کی وزیر ہستی ہے جن کو دیکھ کر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو خوشی بخوشی قبول کر دیا۔ آج پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں خاص طور سے اسلام کا جو یہ لہلہاتا یہ سورج تمہیں دکھائی دیتا ہے، یہ سب میرے خواجہ کے قدموں کی برکت ہے۔ حضرات محترم، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ اپنی مریدوں کے ساتھ سفر میں ہیں، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ آگ جلا کر بیٹھے ہیں اور اسے پوج رہے ہیں، اسے سجدہ کر رہے ہیں، اس کو اپنا معبود مان رہے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا، بتاؤ یہ آگ تم نے کیوں جلائی ہے؟ کہا ہم اسے خدا سمجھتے ہیں، اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کی پرستش، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے آقا غریب نواز نے کہا تم اسے پوجتے ہو تو بتاؤ یہ آگ تمہیں جلاتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے؟ اگر ہاتھ ڈالو گے تمہیں آگ جلائے گی یا چھوڑ دے گی؟ کہا ہمیں آگ جلا دے گی۔ آقا غریب نواز نے کہا اچھا کتنے سال سے پوجتے ہو؟ کہا کسی نے کہا 80 سال سے ہم اسے پوجتے ہیں، کہا کسی نے 70 سال سے پوجتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی نے 60 سال سے کہا ہم پوجتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی نے 50 سال سے ہم پوجتے ہوئے کہا ہم 40 سال سے اسے پوجتے ہوئے آئے ہیں۔ البتہ جس کی جتنی عمر تھی اپنے عمر کے حساب سے کہتا گیا میں 20 سال سے اسے پوج رہا ہوں، اس کے آگے سر جھکا رہا ہوں۔ کہا آگ تمہیں پہچانتی ہے کہ تم اسے پوجتے ہو، اس کے آگے سر جھکاتے ہو، اس کو اپنا معبود مانتے ہو، اس سے مانگتے ہو، کیا یہ تمہیں آگ پہچانتی ہے؟ 50 سال سے تم پوج رہے ہو۔ کہا نہیں یہ آگ ہمیں نہیں پہچانتی، آج بھی اگر ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں آگ جلا دیتی ہے۔ آقا غریب نواز نے کہا چلو میں تمہارے سامنے اس آگ کے آگے اپنے جوتے کو ڈالتا ہوں، کیا میرے جوتے کو، میرے نالین کو یہ آگ جلا دے گی؟ ان پجاریوں نے کہا تھا، ان آتش پرستوں نے کہا تھا، ان آگ کے آگے سر جھکانے والوں نے کہا تھا، آگ کو خدا ماننے والوں نے کہا تھا، کہا ہاں ہاں یہ آگ کے جوتے کو یہ آگ جلا دے گی۔ میرے آقا غریب نواز نے کہا تو پھر اس آگ میرے جوتے کو میں آگ میں ڈالتا ہوں، دیکھتے ہیں تمہاری یہ لگائی ہوئی آگ، یہ شعلہ بھڑکتی ہوئی یہ آگ کیسے میرے جوتے کو جلاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا غریب نواز نے اپنے نالین شریف کو اٹھایا، اپنے جوتے کو اٹھایا، وہ چمڑے کا جوتا جو آگ میں گیا، آگ میں جانے کے بعد بھی آگ اس جوتے کو نہیں جلاتی ہے، آگ کو صحیح سلامت محفوظ رہتا ہے۔ آقا غریب نواز نے کہا اپنے ان ماننے والوں سے کہا کہ میرے غلاموں جاؤ آگ سے وہ جوتے کو نکال لاؤ۔ غیر مسلموں کی آبادی تھی، آتش پرستوں کی آبادی تھی، انہوں نے سب غور سے سنے یہ بابا کیا کہتے ہیں۔ آگ میں جوتا ڈال دیا گیا، یہ آگ بھڑک رہی ہے، یہ شعلہ زر آگ ہے، آگ اتنی تیز ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے، ناممکن سی بات ہے۔ ہم دور کھڑے ہو کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کی آگ، انہوں نے جو اپنا جوتا ڈالا آگ میں ہے وہ جوتا سلامت ہوگا، وہ جوتا محفوظ ہوگا۔ اللہ
कबीरा। आका गरीब नवाज ने कहा सुनो तुम क्या सोचते हो, मेरे जूते को तुम्हारी लगाई हुई आग जला देगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका गरीब नवाज ने कहा सुनो मेरा गुलाम जाता है, जाकर आग से वो जूते को सलामत निकाल लाएगा। जब उनका खादिम, उनका गुलाम, उनका नौकर आगे बढ़ा, जब पहुंचा है आग के करीब और आग के अंदर गया, जूता निकाला तो देखने वालों की आंखें देखती रह गई है कि जूता सलामत आया, जूते का सूता जला ना जूता जला। देखने वालों की निगाहें ये देखती रह गई। आतिश परस्त तो कोई 40 साल से आग के आगे सब झुका रहा था, कोई 50 साल से आग के आगे सब झुका रहा था, कोई 60 साल से कोई आग के आगे सब झुकाए बैठा था, कोई 80 साल से आग की पूजा कर रहा था, आग के आगे सर झुका मान रहा, सर झुकाए रहा था, कोई आग के आगे अपने पेशानी खम किए हुए था, जो 80 साल का भक्त था आग का था, तो 80 साल से आग का पुजारी बना हुआ था, आग की पूजा कर रहा था। जब उसने देखा कि सरकार गरीब नवाज का जूता, जो नारायण शरीफ, जो चमड़े का जूता आग के अंदर गया हुआ था, जब उनका खादिम जूता लेकर बाहर आया, उन्होंने कहा ऐ बाबा हम तुझे सजदा करें या अब आग को सजदा करें, पता किसके आगे सर झुकाए। गरीब नवाज ने कहा नहीं, ना आग खुदा है ना मैं खुदा हूँ, खुदा वो है जिसने आग को पैदा किया है, खुदा वो है जिसने मुझे पैदा किया है, खुदा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है, फिर बाबा करे तो क्या। गरीब नवाज ने कहा एक ही सूरत है, कलमा पढ़ो, तौबा करो, कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, हम सब मिलकर उस खुदा को सजदा करेंगे जिसने सबको पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे गरीब नवाज ने वो 40,000 आतिश परस्तों को कलमा पढ़ाया। एक वक्त में मर्द औरत सब कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम की दौलत से मालामाल हो जाते हैं। ये सरकार गरीब नवाज की जात है, ये वो जात मुकद्दसा है जिन्होंने इस्लाम की तबलीग इस कदर फैलाई, इस कदर तबलीग की है कि आज पूरी दुनिया में जहां जहां कलमा शरीफ पढ़ा जाता, जहां जहां अज़ान की आवाज आती है, जो अपने आप मुसलमान होने का दावा करता है, उन तमाम पर गरीब नवाज का बड़ा एहसान और करम है। गरीब नवाज पर जब पृथ्वीराज और उसके हवारी मानने वालों ने कहा कि आप लोगों को चिराग जलाने के लिए कोई तेल नहीं दिया जाएगा, जब पृथ्वीराज के खुदा उसके नौकर जब आकर गरीब नवाज के गुलामों से कहा अब तुम्हें चिराग जलाने के लिए तुम्हें तेल नहीं दिया जाएगा, हुआ ऐसा कि राजा के गुलामों ने, उसके मुशीरकारों ने, मशवरा देने वालों ने कहा कि बादशाह जब उस फकीर उस दुर्वेश उस बाबा के खेमे में जब तेल नहीं पहुंचेगा, ये रात भर बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहते हैं, वो इन पर जो तेल पहुंचता है ये तेल जलाकर दिया रोशन करते हैं, चिराग रोशन करते हैं, रात भर बैठ कर अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। तो ऐसा है कि खेमे में तेल न पहुंचने पाए, ऐसी खास पाबंदी लगा दी जाए। सरकार गरीब नवाज ने जब खादिमों ने कहा हुजूर अब तेल नहीं है चिराग जलाने के लिए, आका गरीब नवाज ने कहा क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने कहा हुजूर बादशाह और उसके हवारियों ने तेल देने से हमें इनकार कर दिया है, अब खेमे में चिराग कैसे जलाया जाएगा, कैसे हम कुरान की तिलावत करेंगे, कैसे अंधेरे में ज़िक्र अस्कार करेंगे, कैसे हम वज़ू करेंगे, कैसे हम खेमे में इस अंधेरे में रहेंगे, जंगल में कैसे अंधेरे में रहेंगे, हुजूर चिराग के लिए कोई ऐसा इंतजाम हो। सरकार गरीब नवाज ने कहा सुनो जब मैं वज़ू करूं, वज़ू का पानी इकट्ठा कर लेना, बचा लेना, जब मैं वज़ू करूं तो प्याला बर्तन लोटा जो भी है उसको सामने रखना, मेरे वज़ू का पानी उसमें महफूज रखना, सलामत रखना, और जब वज़ू का पानी बचा के रखना, जब वज़ू का पानी रह जाए बच जाए तो वज़ू के पानी को तुम अपने चिराग में डाल देना,
جب چراغ میں ڈال لو گے، جب تمہیں چراغ جلانے کی نوبت آئے تو میرے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اس میں ڈال دینا۔ سرکار غریب نواز کے غلام آپ کے وضو کے پانی تیل کی جگہ چراغ میں ڈال دیتے، اور پھر جب رات ہوتی، جب اندھیرا پورے عالم میں پھیل جاتا، جب ہر طرف اندھیرا ہوتا، غریب نواز کے غلام سرکار غریب نواز کے وضو کے پانی کو لے جاتے، اس غسالے کو لیتے اور پانی کو چراغ میں ڈالتے، چراغ روشن کرتے، جتنا تیل ڈالنے پر چراغ روشن ہوتا جلتا تھا، خادموں کا کہنا ہوتا اس سے کہیں تیز، اور حضور غریب نواز کے وضو کے پانی سے جو تیل ڈالا جاتا تھا اس سے کہیں زیادہ روشن ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احسان و کرم ہے اپنے ماننے والوں پر۔ ہم جتنا شکریہ ادا کریں رب کا، جتنا ہم شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس نے ہمارے سینے میں غریب نواز کی محبت بسائی ہے۔ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے، پوری عالم اسلام میں، پوری دنیا میں ہر طرف ایک آواز ہوتی ہے کہ 6 رجب کو غریب نواز خوش آنے والا ہے۔ ہر طرف یہی آواز ہوتی ہے کہ رجب کی 6 تاریخ کو غریب نواز خوش ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہمیں یقین کامل ہے غریب نواز جب ہمیں دنیا میں نہیں بھولتے ہیں، ہمیں یقین کامل ہے میرے آقا غریب نواز قیامت میں ہمیں نہیں بھولیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے دامن کرم پر ہمیں زندگی گزر بھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی ان کے طفیل گزر جائے، دنیا کی مشکلات بھی ان کے صدقے آسان ہو جا رہے ہیں۔ بڑی طوفان آئی، بڑی آندھی آتی ہے، ہر طرف نہ جانے کیسے کیسے پروپیگنڈے آئے دن ہو جاتے ہیں، مگر میرے آقا غریب نواز ایک اشارہ ہوتا ہے، ساری طوفان چھٹ جاتی ہے، آندھیاں وہ بدل جاتی ہے، طوفان اپنا رخ موڑ لیتا ہے جہاں میرے آقا غریب نواز کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ ان کے غلام ہندوستان میں اگر آج کسی کی پناہ میں ہے وہ آقا غریب نواز کے چادر کے سائے میں ہے، ان کی پناہ میں ہے، اس لیے غلام محفوظ ہے۔ تو ہندوستان میں اگر غلام محفوظ ہے، مسلمان سلامت ہے اور کسی کی پناہ میں ہے تو میرے آقا غریب نواز کی پناہ میں ہے۔ ان کے دستے کرم کے سائے میں جو غلام رہتا ہے، قسم خدا کی مصیبتیں آتی ہیں، غریب نواز کا کرم ہوتا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب آقا غریب نواز کی کرامت ہے۔ آج ہندوستان میں آج خصوصی طور پر 6 رجب المرجب ہے، آج غریب نواز کا آستانے پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان غریب نواز پہنچے ہوئے ہیں۔ غریب نواز کے غلام آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے آستانے پر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ سمندروں کا سیلاب، یہ انسانوں کا ہجوم، کس کو خبر تھی کہ ایک آدمی 617 سال 27 سال میں وصال کرے گا، اور آج 817 سال ہو گیا ان کے وصال کو، 817 سال کے بعد پھر بھی کوئی دعوت نامہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اجمیر چلو، اجمیر چلتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بن بلائے لوگ پہنچتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، جن پر کرم ہوتا ہے وہی اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں، اور در غریب نواز سے وہی فیض لے کر آتے ہیں جن کے سینے میں غریب نواز کی قابل محبت ہوا کرتی ہے۔ حضرات محترم، ہماری یہ خانقاہ قادری روحانی شیخ خانہ جو غریب نواز کے سائے میں چلا کرتی ہے، ان کے فیضان سے چلا کرتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ کیا کیا کہہ گئے، اور غریب نواز کا کرم ہے آج بھی سنبھالے ہیں اور کل بھی سنبھالے رکھیں گے، انہی کا کرم ہے، انہی سے ہم چلتے ہیں اور انہی کی آواز پر ہم زندگی گزارتے ہیں۔
انہی کا صدقہ جو غلام کھاتا ہے، جو غلام ان کے فیض پر چلتا ہے۔ ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں، اپنے خواجہ پہ بھروسہ ہے۔ کیا بات ہے، اپنے غریب نواز پر بھروسہ، اپنے غریب نواز کی غریب نوازی پر بھروسہ، ان کا کرم ہوتا ہے، غلام کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے نہ ہمیں اپنی تمام معاملات پر بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں ناز ہے تو غریب نواز کی کرامتوں پر ناز ہے، ان کی نگاہ پر ہمیں کامل یقین ہے، ان کا کرم ہو جاتا ہے تو غلام کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضور کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زندگی ایسی ہے، کبھی اپنے غلاموں کو کبھی انہوں نے نہیں بھولا۔ سرکار اعلیٰ نے فرمایا کہ ہندوستان میں ایک عظیم ایسی بارگاہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان بارگاہوں میں آپ نے غریب نواز کے آستانے کو بتایا کہ غریب نواز کا وہ دربار ہے جہاں غلام عقیدت مند پہنچ کر اپنی غلامی سے جب وہاں مانگتا ہے، غلام جب وہاں پہنچ کر اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، اپنی مرادیں پیش کرتا ہے، اپنی منتیں پیش کرتا ہے، پھر غریب نواز کا کرم ہوتا ہے، غلام کے دامن بھر جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کامل ولی ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستانے پر پہنچتے ہیں، دیکھا ایک نابینا ہے اور کہہ رہا ہے خواجہ مجھے آنکھ دے دو، خواجہ مجھے آنکھ دے دو۔ غریب نواز کے آستانے پر وہ منگتا سائل آنکھ مانگ رہا تھا، میرے خواجہ مدت ہو گئی آنکھ مانگتے مانگتے، اس نابینے کو آنکھ دے دو، آنکھ عطا کر دو۔ حضرت اورنگزیب نے کہا اے شخص کتنے سال سے یہاں کھڑا ہو کر میرے خواجہ سے آنکھ مانگ رہا ہے؟ کہا یہ نابینا مدتوں سے آنکھ مانگ رہا ہے خواجہ سے اور آنکھ نہیں ملی۔ حضرت اورنگزیب نے کہا میں آستانے کے اندر جاتا ہوں، مزار شریف کے اندر جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھ کے واپس آتا ہوں، واپس آتے آتے اگر مجھے آنکھ نہ ملی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اگر تجھے خواجہ کی بارگاہ سے آنکھ نہ ملی ہوگی میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، فاتحہ پڑھے، فاتحہ پڑھنے کے بعد جب واپس آتے ہیں دیکھا وہی شخص ہے جو آنکھ مانگ رہا تھا، اب وہ کھڑے ہو کر مسکرا رہا ہے، کھڑے کھڑے مسکرا رہا تھا۔ حضرت اورنگزیب نے کہا مسکرانے کی وجہ؟ کہا حضور آنکھ مل گئی۔ کہا تم ہی تھے جو آنکھ مانگ رہے تھے مدتوں سے؟ کہا جی حضور۔ کہا آنکھ کیسے ملی؟ کہا حضور بس ایک اشارہ ہوا آنکھ روشن ہو گئی، جو آنکھ کبھی دیکھتی نہ تھی اب آنکھ کو وہ طاقت مل گئی ہے، خواجہ کا اشارہ ہو گیا، ان کی دعا ہو گئی، ان کی نگاہیں کرم ہو گئی، چشمانے کرم ان کے پڑ گئے، میری آنکھ روشن ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز کے آستانے پر یعنی وہ خواجہ، وہ غلام، وہ خادم، وہ نوکر جو آنکھ مانگ رہا تھا مدتوں سے، دل سے نہیں مانگ رہا تھا، بس زبان ہی نہیں تھی خواجہ آنکھ دے دو، خواجہ آنکھ دے دو۔ جب حضرت اورنگزیب نے اسے کہا اب وقت مختصر ہے، فاتحہ پڑھ کے آؤں گا باہر، آنکھ نہ ملی ہوگی تجھے قتل کر دوں گا، اب اس خادم نے، اس غلام نے، اس عقیدت مند نے رو رو کے کہا ہے، گڑ گڑایا ہے، آنسو بہایا ہے، حضور آنکھ دے دیجیے، اب جان چلی جائے گی، کسی اور کو نہیں۔ حضرت اورنگزیب نے کہا ہے، وقت کے بادشاہ نے کہا ہے آنکھ نہ ملی ہو تو میرے سر کو وہ کاٹ دیں گے، سرکار میری جان کی باری آ گئی ہے، سرکار اب آنکھ عطا کر دے، اب مدتوں سے میں خود اپنے لیے مانگتا تھا، اب تو جان کی باری آ گئی ہے، اب جان کے لالے پڑے ہیں، سرکار کرم فرمائیے آنکھ عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب جب اس نے دل سے مانگا ہے، عقیدت سے مانگا ہے، مانگتا مانگتے کی طرح مانگا ہے، آقا غریب نواز کے اشارے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں،
دعا کی ہے اور اس کو اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ غریب نواز جو غلام پہنچا اور جو حاجت پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے وسیلے غریب نواز کو کبھی رد نہیں کیا۔ غریب نواز کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے صدقے ضرور وہ چیزیں بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ غریب نواز کا آستانہ آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کی وہاں بھیڑ ہے، عقیدت مند وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر وطن خیر و عافیت امن و سلامت کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، سفر کے حادثے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی عاشقان غریب نواز کو ہمیں ان کی پاکیزہ محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبتوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی جو ہماری تقریب ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور حضور غریب نواز کے صدقے ہمیں دارین کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ ہمارے تمام جاننے اور پہچاننے والے، ماننے والے، ہم سے عقیدت رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ غریب نواز کی اس عرس کی برکتیں عطا فرمائے، اس چکے شریف کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس خانقاہ قادری روحانی شفا خانہ فروج عطا فرمائے، اس کی مقبولیت و محبوبیت کو آپ عطا فرمائے۔ حضرات، ہماری خانقاہ میں ختم خواجگان شریف بھی ہوا اور فاتح خانی کا انتظام و اہتمام ہے اور ظہر کی نماز کا وقت قریب سے قریب تر ہے اور ہم اپنے اعلان کے مطابق دن کے 11 بجے سے پروگرام ہمارا شروع ہوا اور اب پروگرام اپنی آخر منزل پر ہے، اختتام پر ہے۔ حضرات، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہم نے جو اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ہماری اس عقیدت و محبت کے اظہار کو قبول فرمائے اور بے شمار برکات ہمیں عطا فرمائے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں بہت سے سائل آتے تھے اور اپنی مرادیں پوری کرواتے تھے۔ جو بھی آتا غریب نواز کی بارگاہ سے خالی مایوس نہیں جاتا، جو بھی آتا وہ خالی مایوس نہیں جاتا۔ آپ کے مرید و خلیفہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ان کی شان بڑی عظیم جو ہے شان ہے۔ آپ نے دلی کی بادشاہت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا خواجہ صفی الدین۔ ایک مرتبہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں، حضور کیا ایسے اللہ کے ولی ہیں جو بعد وصال زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، زندوں کی طرح تصرف کرتے ہو، کیا ایسے اللہ کے ولی ہیں؟ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا، بھائی صفی الدین، اس معاملے میں جرأت کرنی تو نہیں چاہیے، مگر ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں 5 ایسے اللہ کے ولی ہیں جو بعد وصال بھی زندوں کی طرح سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں۔ کہا وہ کون کون ہے؟ کہا ایک تو حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے حضرت سیدنا سید محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھے حضرت سیدنا عقیل مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پانچویں حضرت سیدنا حیات الرافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا یہ 5 بزرگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں یہ کس طرح تصرف کرتے تھے، بعد وصال بھی ویسا ہی تصرف کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا خواجہ صفی الدین نے کہا، حضور
کہ ہاں ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے اللہ کے ولی ہیں جو وصال کے بعد بھی اپنے غلاموں کی آواز سنتے ہوں اور ان کی مدد کرتے ہوں اور تصرف کرتے ہوں. کیا ایسے اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں ایسے 5 اللہ کے ولی. 5 بغداد معظم میں ہیں تو 5 ہندوستان میں بھی ہیں. کہا حضور وہ 5 کون ہیں؟ نام بتا دیں. کہا پہلے نمبر پر حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہا تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پانچویں نمبر پر حضرت سیدنا خواجہ علاء الحق بندوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ نے ان 5 ولیوں کے نام بتائے. اب بتائیے سرکار مختوم اشرف جہانگیر سمنانی ابھی اپنی حیات میں ہے. قبر میں یہ اولیاء کرام آرام فرماتے ہوئے اپنے غلاموں کی یاوری کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، ان کی پکار کو سنتے ہیں، ان کی دستگیر فرماتے ہیں. سرکار مخدوم پاک یہ دنیا میں رہ کر قبر میں اور اللہ کا ولی کتنی شان رکھتا ہے بتانے والی ذات کا نام سرکار مخدوم پاک مخدوم سینا ہے. حضرت سرکار نواز کی بارگاہ میں جو بھی غلام پہنچتا ہے آج بھی ان کے مزار پر پہنچنے والے کی آپ اس کی یاوری کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی پکار سنتے ہیں اور غلام کے دامن کو بھر بھر کے بھیجتے ہیں. جس کو جو حاجت ہوتی ہے آپ اس کی حاجت کی تکمیل کرتے ہیں. اللہ نے انہیں خوب نوازا ہے، خدا نے انہیں بہت نوازا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو غریب نواز بنایا ہے. اللہ نے ان کو غریب نواز بنایا. کسی عالم کا لقب کوئی عالم رکھتا ہے، کسی پیر کا لقب کوئی پیر صاحب رکھتے ہیں، اور غریب نواز کو یہ لقب ملا ہے غریب نواز کا یہ اللہ نے اپنی جانب سے رکھا ہے کہ وہ غریب نواز ہیں، غریبوں کی مدد فرماتے ہیں. غریب نواز ہے غریبوں کی دستگیری فرماتے ہیں. غریب نواز ہے غریب نواز ہو کر اپنے غریبی اپنے غلاموں کی غریبی دور کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مال مال فرمائے اور ان کے صدقے دارین کی سعادت نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں دین اسلام کی سچی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہماری وقت کو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے اور وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دارین کی سعادت نصیب عطا فرمائے. اللہ غریب نواز کے صدقے طفیل ہمیں دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مال مال فرمائے، دارین کی سعادت نصیب عطا فرمائے. اور خانقاہ قادریہ قادر روحانی شفا خانہ کے تعلق سے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کے صدقے اس خانقاہ کو سلامت رکھے اور ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غریب نواز کے صدقے طفیل ہمیں خدمت اسلام اور دین اسلام کی خدمات کی تباہ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غریب نواز کے صدقے ہمیں حق موڑ پہ کامیابی عطا فرمائے اور ہماری تمام پر حاجات اللہ تعالیٰ غریب نواز کے صدقے تکمیل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.